آله التقى وأصحابه النقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا وأرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز و مکرم سامعین کرام، مداحان محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم، نگران اجلاس حضرت مولانا سید زین العابدین ترابی صاحب مدد اللہ العالی، مولانا ڈاکٹر نادر المسدوسی صاحب مدد اللہ العالی، برادرم مولانا شاہ محمد عمران پاشا جنیدی کنج نشین بغدادی مدد اللہ العالی، دیگر بزرگان دی وقار، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے نعت پڑھنے والے حضرات اور نعت لکھنے والے حضرات کو جو مقام عطا فرمایا ہے، ابھی آنے کے بعد مجھے اطلاع ہوئی کہ الحمدللہ یہاں نعتیہ کلام کی رسم اجرا بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس سنت پر عمل کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سب سے پہلا شاعر خود پروردگار عالم ہے، اور رب کریم جس کو چاہتا ہے فضل فرماتا ہے اور خاص فرماتا ہے اپنے اس کرم کے لیے، اور جو نعت گو شعراء کے زمرے میں جس کو داخل کر لیا جاتا ہے وہ کاروان حضرت حسان ابن ثابت کا حصہ بن جاتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ بلند مقام عطا فرمایا. لیکن اس زمانے میں ایک بات کی طرف، عنوان سے تھوڑا سا الگ ہے لیکن ایک بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں نعت لکھنے والے اور نعت پڑھنے والے حضرات کو یہ بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر جس طریقے سے آج ہنگوشنمائی لوگ کر رہے ہیں، حضور کے شان میں گستاخیاں لوگ کر رہے ہیں، ان گستاخیوں کا جواب دینا بھی نعتگو شعراء، قدیم متقدمین نعتگو شعراء کی زندگیوں کا بڑا حصہ رہا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کفار نے گستاخی پر بہت تفصیلی گفتگو بن اللہ کی منزل تک پہنچ جائے. خانقاہوں کا مقصد یہ ہے کہ بندہ تقوی کی زندگی گزارتے گزارتے ان اولیاء کے زمرے میں شامل ہو جائے جن کے سینے اللہ کی محبت سے روشن ہو چکے ہیں، جن کے سینوں میں محبت الہی کا چراغ روشن ہو چکا ہے، جن کے سینے جل اٹھے ہیں اللہ کی محبت میں. ہمارے جد اعلیٰ حضور سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز شہباز بلند پرواز قدس اللہ سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ کی محبت کی آگ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کی محبت کی آگ اتنی طاقتور ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بھی کھا جاتی ہے. اللہ کی محبت کی آگ جہنم کی آگ کو بھی کھا جاتی ہے. اور محبت صرف دعوے سے نہیں ہوا کرتی ہے، محبت یہ ہے کہ سر کٹ رہا ہے، خاندان سارا کا سارا قربان ہو چکا ہے، ایسے وقت میں رب کے سامنے سر کٹا کے فاطمہ زہرا کے لال نے قیامت تک کی انسانیت کو بتایا کہ اے محبت الہی
دیکھ لو، کربلا سے پتا چلے گا، یہ بزرگوں کی زندگیوں سے پتا چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں سے پتا چلے گا کہ آخر ان لوگوں کو محبت الہی کیسے نصیب ہو گئی۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی اس کی محبت ہے، اس کے محبوب کا عشق ہے۔ اب یہ کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے خانقاہوں میں آنا ہے، اس کے لیے بزرگوں کی تربیت میں رہنا ہے، اس کے لیے بزرگوں کو سمجھنا ہے۔ آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ہمارے اوپر بدعتی کا فتویٰ لگا دیتا ہے، کوئی ہمارے اوپر مشرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے، لیکن جتنے اعمال اہل سنت کے خانقاہوں میں ہیں اکثر وہی ہے جو مکمل طور پر شریعت مطہرہ سے ثابت ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ارے چھوٹے چھوٹے سوال کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ اگر کبھی آثار مبارک کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب زیارت سے فارغ ہوتے ہیں آپ پیٹھ دکھا کے نہیں آتے، 100 سال پہلے تو حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم پیٹھ نہیں دکھاتے لوگ سوال کرتے یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ ہمارے گھروں کا طریقہ نہیں ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کا سلیقہ ہے۔ غزوہ احد میں میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، اور چاروں طرف سے کفار کے لشکر نے جب حملہ کیا ہے، صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے سرکار کی طرف پلٹ کے کھڑے ہو گئے، خاموش کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جو پتھر آئیں گے، جو تیر آئیں گی، جو نیزے آئیں گے وہ میرے جسم پر لگے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس طرف پلٹ کر کھڑے ہو جاؤ، اس طرف پلٹ کے کیوں کھڑے ہو؟ پتا تو چلے کہ نیزے اور تلوار اور تیر پتھر کہاں سے آ رہے ہیں، اور اگر تم شہید ہو گئے تو بعد میں لوگ دیکھ کے کہیں گے اس کی پیٹھ پر وار ہے، شاید میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، لہذا اس طرف پلٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے سرکار میں یہ نہیں جانتا کہ دنیا سے جانے کے بعد لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، میں اتنا جانتا ہوں میں آپ کی طرف پیٹ کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس سے کچھ مطلب نہیں، کیا عشق کا انجام ہے؟ تم پہ صدقے ہو کے مر جانا ہمارا کام ہے۔ یہ سکھایا سرکار کے صحابہ نے ہے، عشق رسول کا سلیقہ۔ آج ہم آثار مبارک کی محافل میں جاتے ہیں، جس طرح چاندی کے برتن میں آثار مبارک رکھے جاتے ہیں، جس طرح موم لگایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے لائے؟ یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں، مصطفیٰ کے گھرانے کا سلیقہ ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے یہ سلیقہ امت کو سکھایا ہے۔ حضرات ہم مزارات کے اوپر اپنے بزرگوں کی مزارات کے اوپر غلاف پیش کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو غلاف پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض غلاف وہ ہے جو اوپر منڈپ کے طور پہ لگائے جاتے ہیں۔ اب کہنے والے اس پہ بھی سوال کرنے لگے کہ یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ آپ حضرات جانتے ہیں اہل علم کا مجمع ہے، میں تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بس بعض باتیں آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات جب مدینے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، حضرات صحابہ کرام نے جس طرح سے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے نعرے لگاتے ہوئے حضور کا استقبال فرمایا، سرکار جلوہ فرما ہے اور صحابہ تیزی سے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں حضور کے رخ زیبا کے دیدار کے لیے، اس رخ زیبا کو دیکھنے کے لیے کہ جو ظاہر ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، وہ رخ زیبا جس کی روشنی سے سورج کو چمکنا نصیب ہوا ہے، واللیل اذا سجا، وہ زلفیں جب بکھر جاتی ہیں تو رات کو خوبصورتی عطا کر دی جاتی ہے۔ اس رخ زیبا کو دیکھنے کے لیے جب صحابہ اکرام تیزی سے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، سرکار تشریف فرما ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضور کے پہلو میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دور سے آنے والے صحابہ کو سرکار نظر نہیں آ رہے، سیدنا صدیق اکبر نظر آ رہے ہیں، تو لوگ اشارہ کر رہے ہیں کیا رسول یہی ہے؟ ایک دوسرے سے پوچھ رہے کیا رسول یہی ہے جو کھڑے ہوئے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ سرکار تشریف فرما ہے لیکن لوگ کھڑا ہونے کی وجہ سے مجھے حضور کی جگہ سمجھ رہے ہیں، روایتوں میں آتا ہے اپنا امام مبارک اپنے سر سے کھولا اور چادر کی طور پہ سرکار کے سر پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ دنیا کو پتا چلے جو سایہ کیا ہے وہ غلام کھڑا ہے اور جو بیٹھے ہیں وہ احمد مختار ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم آستانوں میں بارگاہوں کے اوپر غلاف لگاتے ہیں یہ بھی ہمارے گھروں کا طریقہ نہیں، صدیق اکبر کا سلیقہ ہے۔
تو ایسی بہت سی باتیں ہیں. اہل سنت کے شعار بالکل بدعت نہیں ہے، 1400 برس سے چلتے آ رہے ہیں. ہم نے کبھی بھی انگریزوں کی میز سے اپنا مسلک نہیں لیا ہے. ہم نے کسی کی غلام، وہ جو اللہ والے لوگ تھے اب کہاں ہیں؟ چلے گئے. اب شاید ویسے لوگ نہیں ہوں گے. دیکھیے درجات میں فرق ضرور آئے گا. زمانہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن، جو آپ نے وصال ظاہری فرمایا، آپ کے وصال کے دن قبر مبارک کی مٹی ہاتھوں سے جھاڑ رہے تھے تو دلوں کو بدلا ہوا محسوس کر رہے تھے. تو دل اس کے بعد بدلتے رہے. جتنا بعد آیا، جتنا زمانہ حضور کے زمانے سے بڑھتا جائے گا فرق آئے گا. ایک صاحب نے کہا فلاں بزرگ تھے، وہ جو کیفیت ان کے زمانے میں تھی ان کے بیٹے کے زمانے میں نہیں تھی. جو بیٹے کے زمانے میں تھی وہ پوترے کے زمانے میں نہیں ہے. میں نے کہا حضرت جو ہے قدر کر لیجئے، کل یہ بھی نہیں ملے گا. جو مل گیا قدر کر لیجئے، کل نہیں ملے گا. کیونکہ حضور سے زمانہ جتنا دور جاتا جائے گا انحطاط ضرور پیدا ہوتا رہے گا. اب آپ غور کیجئے کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کو لوگوں نے اسی پر محمول کر لیا کہ دیکھو سچے جو صالحین ہیں، جو صادقین ہیں، ان کا زمانہ تو ہے ہی نہیں، وہ بزرگان دین چلے گئے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ اگر یہاں پہ ایک دستر لگا دیا جائے اور اس پہ کھانا نہ رکھا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ دستر لگ گیا ہے، آ کے اپنی بھوک مٹا لیجئے، بھوک مٹ جائے گی صرف دستر لگ جانے سے؟ کوئی آپ کے ہاتھ میں پیاس کی شدت کے موقع پر کوئی لا کر آپ کے ہاتھ میں خالی گلاس تھما کے کہے کہ پیاس بجھا لیجیے، آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ آپ کہیں گے کہ بیتان کہنے والا یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو مذاق کر رہا ہے، یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو مذاق کر رہا ہے. لیکن قرآن نہ مذاق کرتا ہے، نعوذ باللہ جھوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور کس سے کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ صالحین کا زمانہ چلا گیا، قرآن ان کو جواب دے رہا ہے کہ ایمان والوں کو جب حکم دیا گیا صالحین کے ساتھ رہنے کا اور صالحین کو پیدا ہی نہیں کیا گیا تو ایمان والے حکم پہ عمل کیسے کریں گے؟ پتہ کیا چلا؟ جب تک ایمان والے پیدا ہوتے رہیں گے اللہ صادقین کو بھی پیدا فرماتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ امرت تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. جب تک ایمان والے پیدا ہوتے رہیں گے اللہ صادقین کو، صالحین کو، اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو پیدا فرماتا رہے گا. کیونکہ جب حضرت آدم کا زمانہ، حضرت نوح کا زمانہ، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، ان تمام کے زمانے کے گزر جانے کے بعد تاجدار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ فرمانے کے بعد جب حضور نے اعلان فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی جو مخلوق کو خالق تک پہنچانے والے ہوتے تھے وہ نبی اب آنے والے نہیں ہیں تو کیا بھٹکانے والے کا دروازہ بھی بند ہو گیا؟ سوال یہ ہے کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا بھٹکانے والے شیطان کو بھی روک دیا گیا؟ نہیں، بھٹکانے والا تو موجود ہے، بچانے والوں کا دروازہ بند ہو گیا. اب بچانے والے نہیں آئیں گے تو پھر بھٹکانے والے سے بچے تو بچیں گے کیسے؟ میرے آقا رحمت للعالمین اس طرح سے مینار ہدایت بن کر تشریف لائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزبان حال اس امت پر یہ واضح فرما دیا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن محبوب کے فیضان سے ان اولیاء کو پیدا کیا جائے گا. اور وہ کام جو پچھلی امتوں میں انبیاء کرتے تھے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کیا کریں گے. اور ان اولیاء کرام نے جو خدمات انجام دی ہیں، ابھی ہم نے سنا کتنی کثیر تعداد میں لوگ حلقہ بگوچ اسلام ہوئے. میرے خواجہ جب ہندوستان تشریف لائے ہیں ہتھیار لے کر نہیں آئے ہیں، سرکار غریب نواز تلوار لے کر نہیں آئے. غریب نواز ہندوستان آئے ہیں تو مصطفیٰ کے اخلاق لے کر آئے ہیں، مصطفیٰ کے کردار لے کر آئے ہیں، اور اس کردار مصطفی اور اخلاق مصطفی کی روشنی نے پورے ہندوستان کو حلقہ بگوچ اسلام کر دیا ہے. یہ حضور کے کردار کی روشنی ہے، یہ حضور کے اخلاق کی روشنی ہے. اور تربیتوں کا انداز بھی ایسا نرالا ہوتا تھا. ایک یہ واقعہ بعض کتب میں حضرت خواجہ برہان الدین غریب کے نام سے لکھا ہوا ہے اور بعض کتب میں خود خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے لکھا ہوا ہے کہ جوانی کا ابتدائی زمانہ تھا
علمی معاملات مکمل ہو رہے تھے، ابتدائی زمانہ تھا، اور بدائن شریف سے نکلتے ہوئے کچھ ساتھیوں نے کہا چلو ہم بھی جا رہے ہیں، سونا بنانے کا فن سیکھنے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو آپ بھی ساتھ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے مقام سے گزر رہے ہیں کہ ایک فقیر کی جھوپڑی پہ نظر پڑ گئی، اور اس فقیر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب وہیں پہ کھڑے رہے اور دوستوں سے کہہ رہے تم جاؤ سونا بنانا سیکھو، میں اس فقیر کی خدمت کروں گا۔ وہ فقیر کون ہے؟ شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس اللہ سرہ العزیز۔ بابا فرید کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کی اولاد میں ایسی ذات ہے، اللہ اکبر، اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، کہ نام اور صورت بدلی ہوئی ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ فاروق اعظم دوبارہ بابا فرید کی صورت میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فیضان ان کی صورت سے جاری فرمائے ہیں۔ یہ سب جتنے اولیاء ہمارے پاس بر صغیر میں نظر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب ان میں 80% وہ ہے جو بابا فرید کے مرہون منت ہے، بابا فرید کا فیضان جن کو ملا ہے۔ اب بابا فرید کی خدمت میں رہنے لگے۔ کچھ دن کے بعد میں لوگ واپس آئے دوست، اور ان کے ہاتھ میں سونا بنا ہوا تھا اور سونے کے تھیلے ہاتھ میں تھے۔ کہنے لگے دیکھو نظام الدین، تم نے تو اپنا وقت ضائع کر دیا، تم نے تو اپنا وقت برباد کر دیا، کہاں تم ہمارے ساتھ چلتے تو یہ فن سیکھ لیتے، اب دیکھو تم نہ فن سیکھ سکے نہ یہ سب تمہیں مل سکا، تم نے تو اپنا وقت ضائع کر دیا۔ محبوب الہی فرماتے دل میں خیال آیا کہ کیا واقعی میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا؟ پیروں کے پیچھے کیا واقعی میں وقت برباد ہو جاتا ہے؟ لوگ پیروں کی خدمت کرتے ہیں۔ آج تو وہ زمانہ ہے، ایک صاحب آ کے کہہ رہے کہ حضرت مجھے مرید کیجیے۔ میں نے کہا پہلے آپ کو فلاں صاحب کے پاس دیکھا تھا، بولے فیض نہیں ملا، وہاں پہ فیض نہیں ملا۔ میں نے پوچھا بھائی فیض کیا ہے؟ تو بولے حالات نہیں بدلے، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، مرید ہوا تھا فیض ملے گا بلکہ فیض نہیں ملا۔ میں نے جواب دیا کہ جناب اگر پیروں کا فیض دنیا کا مل جانا ہوتا تو سرکار کے صحابہ پہ فاقے کبھی نہ آتے، کیونکہ سرکار سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، صحابہ سے بڑا کوئی مرید نہیں ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کے اوپر فاقے آئے، کیا مطلب ہے؟ مقصد بیعت دنیا کا ملنا نہیں ہے، مقصد بیعت ذات سے تعلق کا پیدا ہونا ہے۔ مقصد بیعت یہ ہے کہ سینے سے سب نکل جائے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، یہ مقصد بیعت ہے۔ آج ہم لوگ اس سے بالکل نہ آشنا ہو گئے، ہم سمجھے کہ کپڑوں کا رنگ لینا ہی سلسلے میں شامل ہو جانا ہے، کپڑوں کا رنگا جانا سلسلے میں شامل ہونا ہے۔ میرے پردادا حضرت قبلہ فرماتے تھے کہ کپڑوں کا رنگنا تصوف نہیں ہے، دلوں کے رنگنے کا نام تصوف ہے۔ دل رنگے جاتے ہیں تصوف میں، صرف لباس نہیں رنگے جاتے۔ لباس کا رنگنا تو بہت سے لوگ رنگتے ہیں، کئی مذاہب میں رنگتے ہیں۔ تصوف وہ ہے جس میں آنے کے بعد سینے رنگ دیے جاتے ہیں اور اس طرح سے روشن ہو جاتے ہیں کہ جو ان کی صحبت میں آتا ہے اللہ اس کا بھی سینہ روشن فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ غوث، نعرہ حضرت خواجہ بندہ نواز۔ اب آپ غور کیجئے حضرات، آخر اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، آپ حضرات کی اجازت ہے تو مکمل کرو انشاءاللہ۔ اب آپ غور فرمائیے کہ وہیں دل میں خیال آیا کہ کیا میں نے اس فقیر کی خدمت کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر دیا ہے؟ پھر دوسرا خیال آیا کہ کیا واقعی فقراء کی خدمت میں وقت ضائع بھی ہوتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک آواز آئی نظام الدین کہاں ہے؟ میں حاضر ہوا جی حضور، ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا ہم طہارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، اینٹ کے ڈھیلے جمع کرو اور پانی جمع کرو۔ پہنچے، محبوب الہی باہر آئے، پانی رکھا اور فرماتے ہیں میں اینٹ کے ڈھیلے جمع کرنے کے لیے پہنچا، جس اینٹ کے ڈھیلے کو میرا ہاتھ لگ جاتا وہ خود بخود سونا بن جاتا تھا۔ یہاں دوست سونا بننے کا فن سیکھ کر آئے تھے اور کہہ رہے تھے وقت ضائع ہو گیا، اینٹ کے جس ڈھیلے پہ میرا ہاتھ لگ جاتا وہ سونا بن جاتا۔ اینٹ کے ڈھیلے نہ نظر آئے تو میں نے پتھر پہ ہاتھ رکھا تو اللہ نے پتھر کو بھی سونا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ بہت دیر ہو گئی، پھر حاضر ہوا، فرمایا نظام الدین کیوں اتنی دیر ہو گئی؟ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ارشاد فرمایا نظام الدین تو سونا ہی لا لیتے، سونا ہی لا لیتے طہارت کے لیے، کیوں چھوڑ کر آ گئے؟ عرض کیا حضور آپ ہی نے تو سکھایا ہے کہ سونے سے طہارت نہیں لی جا سکتی۔ ارشاد فرمایا نظام الدین پھر اس سے کیا جی لگانا جو طہارت لینے کے بھی قابل کا نہیں ہے؟ اس سے کیا جی لگانا جو طہارت لینے کے بھی قابل کا نہیں ہے، تم اس پہ زندگیاں قربان کر رہے ہو۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیمات۔
یہ ہے ہمارے بزرگوں کا طرز تعلیم، یہ ہے ہمارے بزرگوں کے وہ نقوش کہ جب اس پر عمل کرتے رہے ہم، کائنات میں ہمارے سامنے کھڑے ہونے والی کوئی طاقت نہ تھی۔ نور الدین زنگی سے لے کر، صلاح الدین ایوبی سے لے کر، ملا احمد جیون سے لے کر، آپ شیخ احمد سرہندی فاروقی، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی، یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی، آپ جتنوں کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں گے، جنہوں نے باطل سے ٹکر لی ہے وہ سب کے سب متقی رہے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی زندگیوں میں ہر لمحہ جھلکتا رہا، ظاہر ہوتا رہا، تب جا کے اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی کہ جس خطے پہ زمین کے قدم رکھ دیتے ساری حکومتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتی۔ آج ہم اسلام کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی حفاظت اللہ کرے گا انشاءاللہ، یہ ہو کر رہے گی، اسلام کی حفاظت اللہ کرے گا۔ جب سلطان عبدالحمید جو سلطنت عثمانیہ کے آخری فرمانروا گزرے، آپ کے زمانے میں جب چاروں طرف سے گھیراؤ کیا چاروں اقوام نے مل کر، جو یہودی افسر سامنے آ کے کہنے لگا کہ سلطان تم تو ہماری درمیان میں اس طرح آ چکے ہو جس طرح 32 دانتوں کے درمیان میں زبان آ جاتی ہے، ہم جب چاہیں کتر سکتے ہیں، چبا سکتے ہیں، لیکن زبان کبھی دانت کو نہیں توڑ سکتی۔ تم ہمارے درمیان اسی طرح آ چکے ہو جس طرح 32 دانتوں کے درمیان میں زبان آ جاتی ہے، ہم جب چاہے تمہارا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو سلطان عبدالحمید نے مسکرا کے جواب دیا تھا، نادان یہ بات بھی تو غور کر، یقیناً ہم تمہارے درمیان اسی طرح آ چکے ہیں جس طرح 32 دانتوں کے درمیان میں زبان آ جاتی ہے، لیکن قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو یکے بعد دیگرے پورے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ باقی رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ۔ یہ 32 دانت گریں گے، اسلام اپنی جگہ باقی رہے گا، مصطفیٰ کا نام اپنی جگہ باقی رہے گا، پوری شان و شوکت کے ساتھ اسی طرح چمکے گا انشاءاللہ۔ لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس اسلام کے باقی رہنے کی میں کوشش اور محنت اور دعا کر رہا ہوں، وہ اسلام میری زندگی میں کب آئے گا؟ وہ اسلام میری زندگی میں کب آئے گا؟ طریقت کے سارے معاملات اتباع شریعت کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے جد اعلیٰ سرکار بندہ نواز کے سدراز ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت سر کے بال ہے، شریعت سر کے بال ہے، اور طریقت اس کے درمیان کی مانگ ہے، اور اس کے اندر کا جو دماغ ہے وہ حقیقت ہے، دماغ کی جو فکر ہے وہ معرفت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کے سر پہ بال ہی نہ ہو درمیان کی مانگ کیسے نکالے گا؟ شریعت پر عمل پیرائی افضل ہے اور اول ہے، یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ سرکار بندہ نواز فرماتے اگلے پچھلے کہتے ہیں کہ حقیقت و معرفت اللہ کا راز ہے، لیکن میں نے حقیقت اور معرفت کی باتیں زندگیوں سے سنی ہیں، بے دینوں سے سنی ہیں، لیکن شریعت کی بات صرف ان سے سنی ہے جو اہل دین ہوتے ہیں، اہل یقین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ نواز فرماتے لوگوں اگلے پچھلے کہتے تھے کہ حقیقت و معرفت اللہ کا راز ہے، لیکن میں سید محمد یہ اعلان کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کی شریعت اللہ کا راز ہے، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ شریعت کے جتنے معاملات ہیں وہ اتباع شریعت کے بعد ہیں۔ ہم اس الذین آمنوا وکانوا یتقون کی منزل پہ چلیں گے تب جا کے اشد حبا للہ کی منزل تک پہنچایا جائے گا، اور اشد حبا للہ کی منزل ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اور وہ بڑی آسانی سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کس طرح محبت کرتا ہے ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ شیخ ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک باندی کو خرید کر لایا، رات کا وقت تھا، میں نے اس کو دیکھا تو وہ تہجد پڑھنے کھڑی ہوئی اور بہت زیادہ ہوزاری کے ساتھ نمازیں پڑھتی رہی۔ میں کچھ دیر بیٹھ کر اس کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں اس بندی نے دعائیں شروع کی، اور دعا کیا کی کہ اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ حضرت ابو عامر بصری فرماتے ہیں میں نے مخل ہو کے اس سے کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ تجھے تو یوں کہنا چاہیے کہ اس محبت کا واسطہ جو میں تجھ سے کرتی ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں اس باندی نے جواب دیا ابو عامر اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی نا تو تمہیں میٹھی نیند سلا کے مجھے اس کے دربار میں کھڑا نہ کرتا۔
مجھے اس کے دربار میں مصلی پہ کھڑا کیا اس لیے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو محبت کا معیار کیا ہے؟ یہ سب عبادات سے محبت ظاہر ہوتی ہے، تقوی سے محبت ظاہر ہوتی ہے، حب ذات سے محبت ظاہر ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ سے محبت ظاہر ہوتی ہے، حضور کے نام پہ قربان ہونے کے جذبات سے محبت ظاہر ہوتی ہے. الفاظ سے تو محبت بہت جگہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن کام میں وہی آئی ہے جو محبت کردار سے ظاہر ہونے لگتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الفاظ کا روشن ہونا اور ہے، کردار کا روشن ہونا اور ہے. حضرات اور اپنے پیروں میں اس قدر فنا ہوئے. آج تو معاملہ یہ ہے 1 سے 4 کام زیادہ سن لیے یا تھوڑی ایسی کوئی بات آ جائے جو اپنی مرضی کے خلاف ہے تو 2 مہینے پیر صاحب کا چہرہ نہیں دیکھ رہا مرید. آج تو یہ حال ہے. ذرا پابندی سے آ جاؤ بولنا مشکل ہے. جبکہ آپ دیکھیں حضرت ابو البصیر رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. جب مکے والوں سے حضور نے صلح حدیبیہ میں معاہدہ فرمایا تھا، میں اختصار کے ساتھ تیزی سے ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ چند باتیں، حالانکہ میں اس قدر طویل ارادہ نہیں رکھتا تھا، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کچھ باتیں ذہن میں آ رہی ہے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو رکھوں گا ورنہ پھر بات ختم کریں. ہے اجازت ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض کی ہے بعض کی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے؟ الحمدللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ حضرت خواجہ بندہ نواز. حضرات آپ غور فرمائیے، حضرت ابو البصیر جب حضور نے معاہدہ فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ مکے سے اگر کوئی آ جائے مسلمان تو واپس کر دیا جائے گا، اور مدینے سے کوئی مکہ مشرک چلا جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا. اب یہی معاہدہ ہوا. حضرت ابو البصیر جان چھڑا کے نکلے. صحابہ فرماتے ہیں جب وہ مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کی جس گلی سے وہ گزر جاتے اس گلی میں خون پھیلا ہوا نظر آتا تھا. اتنا زیادہ تکلیف برداشت کر کے مدینے پاک پہنچے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سرکار نے بس نظر اٹھا کے ان کو دیکھا حضرت ابو البصیر کو. ارشاد فرماتے ہیں کہ پیچھے سے 2 آدمی مکے سے آگے آپ کو ساتھ لے جانے اور کہنے لگے یہ معاہدہ توڑ کے آیا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ کوئی مومن اگر مکے سے مدینہ آ جائے واپس کر دیا جائے گا، لیکن مدینے سے مشرک جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا. اب آپ وعدے کو پورا کریں گے یا اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو البصیر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. اور وہ 2 لوگ اسی خون بہتی ہوئی کیفیت میں حضرت ابو البصیر رحمت رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور سرکار دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں وہ جہاں تک حضور نظر آ رہے تھے وہ بار بار پلٹ پلٹ کے حضور کی طرف دیکھ رہے تھے امید کی نظر سے کہ سرکار بڑی مصیبتوں سے آیا ہوں اور اب بھی واپس کر دیا جا رہا ہوں. بڑی امید کی نظروں سے دیکھ رہے تھے. فرماتے ہیں جب وہ اوجھل ہو گئے سرکار اس قدر روئے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئی، اور سرکار کی آنکھوں کے سامنے سے عاشق کو لے جایا جا رہا ہے. وہ باہر نکل گئے. اب یہاں امتحان کی گھڑی آئی. مدینے سے باہر نکلے، یہاں امتحان کی گھڑی آئی. آج پیروں کی طرف سے کوئی بات میں بھی تکلیف پہنچ جائے تو مرید پریشان ہو جاتا ہے، ارے یہ ایسے پیر کے پاس آیا گئی کے واسطے میں اب 2-3 مہینے تک نہیں دکھنا، ذرا سمجھتے ہوں گے. یہ مزاج مریدین کا ہو گیا ہے. آپ دیکھیں سرکار کے صحابہ نے کیا سلیقہ سکھایا ہے ہمیں. اس پیری مریدی کا سلیقہ بھی حضور کے صحابہ نے کس شان سے سکھایا. حضرت ابو البصیر سے ان لوگوں نے کہا دیکھو تم ان کے نام پہ جان دینے کی بات کر رہے تھے، وہ تو تمہیں چھوڑ دیے، تمہیں اپنے پاس رکھنے بھی تیار نہ ہوئے، ہمارے ساتھ واپس کر دیے، اب بھی کیا انہی کو مانو گے؟ حضرت ابو البصیر نے ارشاد فرمایا آج تو میرا ایمان میرے سرکار پہ اور مضبوط ہو گیا. حضور نہیں رکھے اپنے پاس، واپس بھیج رہے. ارشاد فرما رہے آج میرا ایمان میرے سرکار پہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا. پوچھا وجہ کیا ہے؟ جواب دیا سمجھ میں آ گیا کہ اپنے محبوب سے زیادہ وعدہ نبھانے والا روئے زمین پہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہے وہ طریقے جن کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن آج بعد میں بن جائیے گا شیخ محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے. یہ ضرورت ہے آج کے پہلے سینہ روشن ہو، پھر کپڑے رنگین رہے کہ نہ رہے، جو صحبت میں آ جائے گا اللہ اس کی زندگی میں روشن فرما دے گا.
یہ حقیقت ہے زندگی کی، یہی حقیقت ہے معرفت، حقیقت، طریقت، شریعت، یہ ساری تعلیمات ہیں ہی اس لیے کہ بندہ ان حقائق سے واقف ہو جائے۔ اب اس کے بعد وہیں رہے، ان کو باہر ہی ان دونوں کو قتل کر دیا۔ فرمانے لگے کہ بھائی مکہ تھا، مدینہ تھا، حضور سامنے تھے، ادب رسول مانے تھا، اب دم ہے تو مجھ سے لڑکے بتاؤ۔ دونوں کو قتل کر دیا۔ اب وہاں سے کچھ لوگ بھاگ کے آتے رہے، دوڑ کے آتے رہے، 150 سے 300 کے درمیان کی جماعت پہاڑوں پہ رہنے لگی، لیکن بے چین ہے۔ رات ہوتی تھی تو کھڑے ہو کے مدینے پاک کا نظارہ کرتے اور رو رو کے کہتے اللہ وہ دن کب آئے گا کہ تیرے محبوب مجھے دوبارہ یاد کریں گے۔ یہ نہیں کہ حضور نے نکال دیا تھا، میں تیرے محبوب مجھے کب دوبارہ یاد کریں گے۔ نہ کھانے کی فکر ہے، نہ سونے کی فکر ہے، پوری رات تڑپ رہے ہیں۔ قاصد آئے تیزی سے اس حال میں کہ جب آخری سانسیں باقی تھی، آگے کہا چلو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ بس اٹھ کے کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہنے لگے اللہ میں موت بھی سکون سے مر سکتا ہوں، اس حال میں مر رہا ہوں کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہے، اور اپنی جان جانے آفری پہ فدا کر دی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں جی تو سرکار کی اس محبت میں، اور جب دنیا سے گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا نزا کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے، محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ابتدا الذین آمنوا وکانوا یتقون سے ہوئی تھی، اور انتہا والذین آمنوا اشد حبا للہ پہ جا کر ہوئی ہے۔ اور یہی خانقاہوں کا مقصد ہے، یہی خانقاہوں کا مقصد ہے۔ یہاں پہ انا کو فنا کرنا سکھایا جاتا ہے، یہاں پہ پیروں کی خدمت کرنا سکھایا جاتا ہے، کیونکہ پیر اللہ تک پہنچنے کے راستے کی پہلی منزل کا نام ہے۔ پیر الی صراط مستقیم ہے، اور وہ یاسین علی صراط مستقیم ہے۔ اس یاسین یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک علی صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے الی صراط مستقیم والوں کا راستہ چلنا ضروری ہے۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت بندے کو اتنی ہی عطا کی جاتی ہے جتنی اس کے دل میں اس کے پیر کی محبت ہوتی ہے۔ جتنی پیر کی محبت دل میں ہوتی ہے، اللہ کی محبت بھی اتنی ہی عطا کی جاتی ہے، اور یہ محبوب الہی کا ارشاد ہے، محبوب الہی کا ارشاد ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، خواجہ امیر خسرو کو پتا چلا رحمت اللہ علیہ، کیونکہ شعراء کی مجلس ہے اور امت رسول کا ایسا شاعر جس نے اتنے زیادہ اس شان سے کلام لکھے ہیں، شاید کوئی اور بہت کم نظر آئیں گے سرکار امیر خسرو جیسی شان والے شعراء کی محفل ہے، ان کے ذکر کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ذکر کے بغیر ان کے محفل مکمل ہو سکتی ہے۔ خواجہ امیر خسرو کو پتا چلا، کیا پتا چلا کہ ایک بزرگ نے اعلان کیا ہے کہ جو میرے جنازے میں شرکت کرے گا میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا، اور سارا دہلی جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت امیر خسرو نائی کی دکان میں بیٹھے، جمعہ کا دن ہے، حجامت بنوا رہے ہیں، ارشاد فرمایا نائی سے تو بھی جائے گا؟ نے کہا جاؤں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے تو چلا جا، مجھے یہی بند کر کے چلا جا، میں نہیں آؤں گا۔ وہ چلا گیا، لیکن جب بند کر رہا تھا تو کچھ محبوب الہی کے دیگر مریدین نے دیکھ لیا کہ یہ اندر ہی بیٹھے ہوئے نہیں آئے نماز جنازہ میں۔ نماز جنازہ پڑھ کے سب واپس آئے، وہ نائی بھی واپس آیا، دروازہ کھولے آئے اپنے پیر محبوب الہی کی خانقاہ میں۔ حضرت امیر خسرو بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد میں وہ لوگ بھی آئے مریدین جنہوں نے دیکھا تھا کہ امیر خسرو نماز جنازہ میں شرکت کے لیے نہیں آئے، تو آپ نے ان لوگوں نے جب شکایت کی، سرکار محبوب الہی نے ارشاد فرمایا کہاں ہے خسرو، بلاؤ۔ فرمایا خسرو کیا تم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ عرض کیا حضور نہیں پڑھی۔ تو کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو میرے جنازے میں شرکت کرے گا میں ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا؟ عرض کیا حضور انہوں نے یہ فرمایا تھا اسی لیے میں نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا اسی لیے میں نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ فرمایا کیوں تم جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ عرض کیا حضور جنت میں جانا چاہتا ہوں، لیکن جنت میں بھی اسی حال میں جاؤں گا کہ نظام الدین کا دامن میرے ہاتھ میں رہے، کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں بھی نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ اپنے پیر کا دامن ہاتھ میں ہو تو اس حال میں جنت میں جاؤں گا، کسی اور کے ساتھ جنت میں بھی جانا نہیں چاہتا۔ امیر خسرو کیسے بنے؟ حضرت مولانا رومی کیسے بنے؟ نور الدین زنگی کو یہ شان کیسے ملی؟
اپنے پیروں کے ذریعے ملی. تبھی تو مولا روم نے فرمایا تھا ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خنجرو تیغے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے سینوں کو ان بزرگوں کے فیضان سے منور و روشن فرما، ہماری نسلوں کو روشن فرما، اور اس حال میں موت عطا فرما کہ ہمارے سینوں میں تیرے عشق کی آگ روشن رہے، تیرے محبوب کی محبت کی آگ ہمارے سینوں میں روشن رہے. آمین یا الہی. ای دعا ازمن گردت قبول ازد فیلے پنجتن بہر غوث